فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين۔ اللہ رب العالمین دی بھی پناہ حمد بارگاہی خیر نام دے وچ ہدیہ درود و سلام مرد کرن تو بعد انتہائی عزت و احترام دے لائق بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ دی سونی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ کریم مجھ نالائق نو ناکارے خلائق نو حق سچ کہنے دی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ تو انو میرے سب نو مل کے اللہ کریم سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین و حضرات، رمضان المبارک شریف دا بابرکت مہینہ اج او دا دوسرا دن ہے۔ او مقدس مہینہ جس دے اندر اللہ کریم دیا رحمتاں بے حساب امت تے برسدیاں نے وہ شروع ہو گیا ہے۔ میرے محترم سامعین و حضرات، یہ او ماہ مبارک ہے کہ جس دی برکتاں دی گل اگر کیتی جائے تو حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سید کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دے آخر تے حضور نے خطاب فرمایا، فرمایا اللہ دی طرفوں تواڈے کول اتنا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے۔ حضور فرماندے نے فرمایا لوگوں تواڈے کول اللہ دی طرفوں اتنا سونا مہینہ آ رہا ہے، فرمایا جیڑا اس مہینے دے اللہ نے اس مہینے دے دناں وچ رمضان دے روزے فرض کیتے نے اور راتاں دا قیام اللہ نے نفل قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا اس مہینے دے وچ نفل پڑھے حضور اجر کتنا ہے؟ فرمایا اللہ باقی ایام دے فرضاں دے مثل اللہ اجر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی باقی ایام دے وچ اگر کسی نے فرض پڑھے نے اور ان ایام میں اس نفل پڑھے تو اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ پھر میرے نبی نے فرمایا لوگوں اس مہینے دے فرائض دا اجر اللہ 70 گنا بڑھا دے گا۔ اس مہینے دے اجر 70 گنا بڑھا دیتا جاوے گا۔ حضور فرماتے نے لوگوں یہ او مہینہ ہے جڑا صبر دا مہینہ ہے، صبر دا مہینہ ہے۔ میرے آقا فرماندے لوگوں اے صبر دا مہینہ جو رسول اللہ ہو رہی دی شان کی ہے، فرمائے غم گساراں دا مہینہ ہے، رزق فراخ کر دیتا جاندہ ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمائے سنو لوگوں اللہ اس مہینے دے اندر امت دا رزق وافر کر دیندہ ہے، بے حساب عطا کردہ ہے۔ اور اگلے جملے تے توجہ فرماؤ، میرا نبی فرماندہ لوگوں اس مہینے دے وچ لوگاں تے خرچ کرو۔ سونا کس طرح؟ فرمایا افطاری کروا کے، افطاری کروا کے خرچ کرو۔
سونا اجر کتنا مل سی؟ حضرت سلیمان فرماندے نے سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ کسی نو افطاری کروائے گا اللہ وہ دے گناہ بھی معاف کر دے گا اور روزہ دار دی مثل اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا، اتنا اجر بڑھ جائے گا۔ صحابی کھڑے ہوئے عرض کی دی سونیاں ساڑے کول کئی دفعہ ایسی لمحات تے گھڑیاں آ جاندیاں نے ساڑے پلے کچھ نہیں ہوندا، حضور نے فرمایا جدے کول کچھ نہ ہووے اپنے مسلمان بھائی دا روزہ پانی دے گھٹ نال یا دودھ دے گلاس نال افطار کروا دے وے اللہ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مہم مبارک ہے، اتنی خصوصیات، اتنی شانہ، اتنی رفتہ لے کے تواڈے میرے درمیان موجود ہے، جس کا اتنا اجر ہے، جتنی اتنی قدر و منزلت ہے، اتنی شان رفت ہے۔ میرے بھائیو غور فرماؤ، اللہ نے وہ مبارک مہینہ تو میں نے عطا فرما چھوڑے ہیں، اور فرمایا اللہ نے توجہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، خطاب کنہ نالے؟ ایمان والے نال، ایمان والے نال اللہ نے خطاب کیتیا، فرمایا ایمان والو یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، وہ تواڑے تے روزے فرض کر چھوڑے نے۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو تواڑے تے روزے فرض کر چھوڑے نے، اور یہ گل یاد رکھنا، فرمایا تسا انج نہ سمجھنا کہ تواڑے واسطے ہی ہے، نہیں، کما جیسا کہ جس طرح کتب علی الذین من قبلکم تواڑے تو پہلا تے بھی فرض سن، لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلے آئی او عبادت ہے، او عبادت ہے کہ جڑی اس تو پہلا بھی کیتی جا رہی سی۔ یروشلم یعنی جڑے لوگ نے نا یہودی لوگ اج بھی وہ روزہ رکھ دینے یروشلم دے اس تباہی دے اس دن دے وجہ نال، اور اسی طرح انجیل دے وچ، زبور دے وچ، تورات دے وچ روزے دے فضائل تے روزہ داراں دی عظمت بیان نے۔ صرف یہ نہیں کہ اتھے ہی ذکر ہے بلکہ اس تو پہلا کتاباں دے وچ بھی دی شان تے رفت تے مقام موجود ہے، اس تو پہلا کتاباں دے وچ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اور انہاں دے وچ بھی اللہ نے دی شان تے رفت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا تسا مت خیال کریو کہ کلیاں تواڑے تے عبادت ہے، نہ نہ، تواڑے تو پہلا بھی سی، تواڑے تو پہلا بھی موجود سی۔ یہ روزہ اس واسطے فرمایا روزہ، اچھا توجہ بھائی، روزہ کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ کیا معنی ہے؟ رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، افعال قبیحہ سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ معنی افعال بد تو رکنے دا نا کیے روزہ ہے۔ انسان چھوڑ دے بے برے اعمال، چھوڑ دے بے بد کرداری، چھوڑ دے بے بد افعالی، اور اللہ دی ول توجہ کر لوے اور اللہ دی رضا چاہے۔ فرمایا جڑا میری اس منشاء دے مطابق روزہ رکھے گا، میری رضا دی خاطر کھائے بھی نہیں، میری رضا دی خاطر پیے بھی نہیں، میری رضا دی خاطر زبان دی بھی حفاظت کرے، اپنے وجود دی بھی حفاظت کرے، فرمایا اے بندہ جدو میرے کو لائے گا، اللہ اکبر، اے بندہ جدو میری جانب توجہ کرے گا، فرمایا انہوں دو خوشیاں تا کراں گا۔ یا اللہ کڑیاں کڑیاں دو خوشیاں؟ فرمایا فرحتن عند افطارہ ہی وہ فرحتن عند لقاء ربی، ایک خوشی افطار دے وقت عطا کراں گا، دوجی رب دے نال ملاقات دے وقت اللہ عطا کرے گا۔ افطار دے وقت کس طرح ملے گی؟ غور کر کے دیکھو میرے بھائیو، افطار دے وقت سانو خوشی کس طرح میسر آئے گی؟ اور سوچو تو صحیح، سارا دن کچھ نہ کھا دیا ہوئے، سارا دن نعمتاں تو رکا ہوئے، پانی سامنے موجود، پی نہیں رہا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کیوں نہیں پیدا؟ روزہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اب کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ روزے میں ہوں۔ اچھا روایات میں ایک لفظ ملتا ہے، میرے آقا فرماندے نے
کہ لوگو اگر تسا روزے دی حالت چ ہوو تواڈے نال کوئی لڑ پے جھگڑا کر دے گالی گلوچ کرے انہوں دو دفعہ آکھو میں تیرے روزے بچا میرے نال کم نہ کر میں روزے بچا ساڑی زبان چل دیاں نے حرکت کر دے نے گالیاں گلوچ جو کچھ آندہ اسی بولتے جاندے ہیں کدی خیال نہیں کیتا کہ حالات روزے دے نے اسی روزے دے بچا سانویں کرنا نہیں چاہیے رک جانا چاہیے اسا سمجھیا صرف کھانے پینے تو رکنا ہے اور کوئی کم نہیں سارا کچھ جائز ہے نہ کر اس طرح یہ شریعت طبیعت نہیں ہے وہ بولو تو صحیح میرے بھائی آ رہی سمجھ میرے بھائی غور کرنا یہ روزہ ہے اور حکم کیے کہ کوئی گالی دے دے بھی تو کیا آکھو میں روزے بچا یار اور میں روزے بچا خیال کر میں روزے بچا رب دی رحمتہ دے اثار بچا ان غور گلے جملے تے کرو اتنی شانہ ایک مہینہ نہ کھا کے کتنی عطا کرے گا مالک میں قیامت دا دہاڑا ہوئے گا یا اللہ پھر کی ہوئے گا اور میں ایک دروازہ کھلے گا جنت دا دروازہ ہوئے گا اس کا نام ہوئے گا باب الریان کی نام ہوئے گا باب الریان حکم ہوئے گا سارے روزہ دار آ جاؤ یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا آت جاؤ سارے روزہ دار اس دروازے سے سامنے جمع ہو جاون گے اللہ فرمائے گا دروازہ کھول دیو روزہ دار اتھو لگ جان سارے روزہ دار باب الریان چو گزر کے جنت جان گے اللہ اکبر سارے روزہ دار باب الریان چو گزرن گے اور جنت بلاون گے میرے بھائیو ایک کتنی خوش نصیبی ہونا لوگاں واسطے آج تے کہہ دینے نے کو بڑا مشکل ہے میں کس طرح روزہ رکھاں میری صحت ناسازے بہانے عجیب و غریب ہیلے بہانے نال زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ وقت جدو ویکھو گے سونے دے تے سورج ہوئے گا حساب کتاب بڑی کڑی صورتی لیا جا رہا ہوئے گا اور بڑی مشکل مراحل ہون گے میرے بھائیو تے اچانک حکم ہوئے گا اے جڑے روزہ دار او آ جان بولو بھائی بولو اونچا بولو سبحان اللہ کون آ جان روزہ دار اچھا یار جنہیں رکھیا ہوئی تھی بول دے روزہ دار آ جان اچھا پتہ لگ رہا پہ سارا ہی رکھیا ہے ماشاءاللہ اچھا غور فرماؤ بھائی میں کی آخدہ پہ ہاں آسمان تو سمانے دیتے سورج ہوئے گا تپتا ہوئے گا زمین تامے دی مالک ہر بندہ اس پسینے ڈبیا ہوئے گا میرے بھائیو غور کرو تے اللہ حساب بڑے کڑے انداز چ لے رہا ہوئے گا پوری شان جباریت دے نال تے شان قہاریت دے نال موجود ہوئے گا شان اپنی ظاہر فرما رہے ہوئے گا اور اچانک اعلان ہوئے گا ایسے ماحول دے وچ آؤ روزے دارو آؤ نبی دے غلاموں جنہیں روزہ رکھیا ہے سارے روزہ دار آون گے حکم ہوئے گا باب الریان پہ چلے جاؤ سارے باب الریان پہ آ جائیں گے یا اللہ یہاں سے کیا ہونا ہے فرمایا روزہ دارو تم نے یہاں سے تو گزرنا ہے یہ تمہارے لیے کھلے گا اور روزہ دار جب گزر جائیں گے تو اللہ باب الریان کو بند کروا دے گا تو میرے بھائیو غور تے کرو ذرا توجہ تھے کرو یہ کتنی عظمتاں دا دن نے کتنے عظمتاں دا مہینہ ہے ایسا غور ہی نہیں کی تھیا اور فرمایا اللہ اس ماہ مبارک دے وچ 60,000 بندے دی روز بخشش فرمائے گا 60,000 بندے دی بخشش فرمائے گا ہر روز اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا بغیر حساب دے اور پھر جدو عید دا دن آئے گا اللہ اس تو کئی گنا بڑھا کے بخشش فرمائے گا ہر مہینے دے وچ اے پورا مہینہ اسی طرح چلے گا میرے آقا فرماندے نے دا پہلا عشرہ رحمت تے دوسرا عشرہ مغفرت تے آقا فرماندے تیسرا عشرہ اللہ دے کولو جہنم دی آزادی دا ہے اور میرے بھائیو غور کرو تیرے میرے واسطے میرے مالک نے کتنی رحمتاں دے دروازے کھول رکھے نے مہینے دا چند طلوع ہویا اللہ نے فرمایا شیاطین تے سرکش جناتاں نو جکڑ دیو مولا پھر کی کرنا ہے فرمایا جنت دے سارے دروازے کھول کے جہنم دے بوئے بند کر دیو سبحان اللہ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وجہ تو نیکی نہیں کر رہا کہ میں نے شیطان روکدا ہے جی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ شیطان تے بند ہے شیاطین بند نے
ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکش جنات نے مینوں مسجد تک نہیں جان دے دے، وہ بھی بند نے، نہ سرکش جنات نہ سرکش شیاطین، کچھ بھی باقی نہیں، سارے بند نے۔ اور غور کرنا، ہوں حکم ہویا کہ صرف جنت کھلی ہے، دوزخ بھی بند ہے۔ آسمان دنیا تے آ کے مالک اعلان فرماندے ہیں، قدرت نہ اظہار فرماندے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ معاف کر دوں؟ ہر روز نداماں صداماں آوازاں پہ آندیاں نے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جڑا اس ماہ مبارک دے وچ اپنی بخشش کروا لے۔ میرے بھائیو غور تے کرو، ان لمحات تے توجہ تے کرو کہ اساں کتھے کھڑے ہاں۔ اگر پھر بھی کوئی بہانہ تے ہلا چلائے، پھر بھی کہے کہ میں تے مجبور ہاں، وہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، رات کو قیام نہیں کر سکتا، تراویح میرے بس سے مشکل نے، میں تے بڑا مجبور ہاں، عاجز ہاں، بیمار ہاں، ناتماں، کمزور ہاں، وغیرہ 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 جس طرح ساڑے لاجک ہوندے نے، پھر آپ سوچو کہ پھر پتہ ہی چلتا ہے کہ اندر تو انسان تے اتے شیطان دا اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ اندر تو انسان خود شیطان بن چکا ہے۔ جس جگہ تے شیطان بند ہے تو انہیں تو چاہیے کہ انسان کلی طور تے مالک وال توجہ کر لے۔ اور رمضان دا مبارک مہینہ تو بعد بھی کسی نو کہا جاوے توجہ کہ یار سگریٹ چھوڑ دے، توجہ ہے یار سگریٹ چھوڑ دے، کہندا ہے عادت بن گئی ہے، چھوڑنا مشکل ہے، نسوان چھوڑ دے، عادت ہے، مشکل ہے، چھٹنا نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ اچھا بھائی توجہ کرنا، چند دن کوئی بندہ سگریٹ پی لوے، نسوار رکھنا شروع کر دے، عادت بن جاتی ہے، چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عجیب منظر ہے، اتنے نسوار چھوڑن واسطے مشکل، سگریٹ چھوڑن واسطے مشکل۔ عجیب انسان ہے، عجیب مسلمان ہے کہ سگریٹ تے نہیں چھوڑ سکتا عادت دی وجہ نال، لیکن پورا مہینہ رمضان دا مسجد وچ آ کے عید والے دن ہی نماز چھوڑی بیٹھا ہے۔ اور بھائی پورا مہینہ عادت بنائی ہے، ہن کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ تو تے کہنا ہے کہ عادت دی وجہ نال سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، عادت دی وجہ نال نسوار نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر عادت اتنی کم سے کم مضبوط سی تو پھر نماز بھی ترک نہ ہوندی۔ پتہ چلیا تیری عادتاں بھی صرف اور صرف سگریٹ واسطے نے، تیری عادات بھی صرف اور صرف نسوارات ان چیزاں واسطے نے، اللہ دی رضا واسطے بھی کوئی عمل نہیں ہے کہ عادت اس حال چ ہوئے کہ انسان عبادت کدی تنگی کوتاہی نہ برتے۔ کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ آؤ ذرا غور کرو، ہن روزہ عبادت بھیجن دا مقصد کی سی؟ کیا مالک دی بارگاہ وچ رزق دی قلت ہو گئی سی؟ اللہ چاہتا سی کہ رزق ہور ایک کم کھان؟ نہیں میرے بھائیو، توجہ کرنا، وہ تے مالک ارض و سما ہے، وہ تے خلاق عالم ہے۔ صدر ایوب دے دور دے وچ توجہ میرے بل رکھو، صدر ایوب دے دور دے وچ 61 سالی ہو گئی، اعلان ہویا حکومت دی طرفوں بھئی جیڑا بندہ 2 روٹیاں کھاندا ہے 1 کھاوے، جڑا 1 کھاندا وہ ادھی کھاوے، مشکل ہے، اناج نہیں پورا ہو رہا۔ توجہ کرنا، این اسی لمحے، این اسی گھڑیاں ایک مست قلندر، ایک اہل اللہ گولڑے دی سرزمین تو بولیا، بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی، لوگوں آپ دے یہ جناب والا آواز پہنچی دنیا کائنات وچ، فرمایا لوگوں سنو، جنہوں حکومت رزق نہیں دے سکتی، گولڑے آ جاؤ سانپ انہوں کھانا کھلا دے مانگے۔ اور بھائی توجہ کرنا، اور جو اللہ کا ہو جائے رزق اس کے ہاں کم نہیں ہوتا، مالک کی اپنی شان تو پھر مالک ہے نا۔ تو رزق تنگ نہیں تھا، کم نہیں تھا، یہ اصل تیری اور میری آزمائش تھی، تیری اور میری آزمائش تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو رزق بھی دوں، اس کو کھلاؤں بھی صحیح، پلاؤں بھی صحیح، عطا بھی کروں، اب یہ بھی دیکھوں کہ میری اطاعت و فرمانبرداری میں کیا یہ کھانا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔
میری اطاعت میں کیا یہ پانی ترک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک ڈاکٹر صاحب کسی کو کہہ دیں کہ یار تجھے تیرے معدے کا فالٹ ہے، پرابلم ہے، تو گوشت نہ کھایا کر، فلاں فلاں چیز نہ کھائی کر، تو اگلے ہی دن گھر میں آرڈر آ جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز گھر میں نہیں پکانی کیونکہ فلاں مریض ہے، اس کو ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی جی بھائی، بولیں جی جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ گھر میں آرڈر آ جاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں بھئی فلاں مرض ہے، تمہیں بہت کھانے کی پڑی ہے، تمہیں نہیں پتہ وہ اس نے گوشت نہیں کھانا، اس کے لیے پرہیز ہے، وہ نہیں کھائے گا۔ اچھا بھی اس کے لیے پرہیز ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتا ہے، جی ڈاکٹر کہہ دے تو حلال چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھائے گا کیونکہ صحت کے لیے ہے۔ اللہ اللہ اور اللہ کہہ دے تو انسان حرام بھی نہ چھوڑے تو پھر بات تو کوئی نہیں ہوئی نا۔ کوئی نہ ہوئی، بے شک اور اللہ نے یہ مہینہ اس لیے بھیجا، اور یاد رکھنا، توجہ رکھنا اگلے جملے پہ، فرمایا کہ جو رمضان کے مبارک مہینے میں صبح سے لے کر شام تک نہ کھائے، اور میں قلیل نہیں کروں گا رزق، اور زیادہ عطا کروں گا۔ انج نہیں ہوئے گا کہ رزق تھوڑا ہو گیا تو کم ہو گیا تو ہونا نہیں ملے گا، نہیں نہیں، اور میں اسے کئی گنا بڑھا کے عطا کریں گے، اور حساب بھی نہیں لے آئیں گے، بغیر حساب دے عطا کریں گے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو غور فرماؤ کہ جیڑا بندہ مومن روزہ رکھے تو دا رزق تنگ نہیں ہوندا، کدی ہو ہی نہیں سکتا۔ آؤ اگلی روایت عرض کر دیں تو گل تکمیل دے مراحل در لے کے جاندے ہیں۔ تو ہن تے ویسے ماشاءاللہ اللہ دی طرف رحمت پہ چھم چھم برستی ہے۔ ایسے ماحول جڑا بد نصیب نہ رکھ سکے، پھر اس جہت بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ آؤ میرے بھائیو نبی دی ایک حدیث عرض کردہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، آقا کریم نے ایک دیاڑے مسجد نبی جلوہ گری فرمائیے، میرے آقا مسجد نبی میں تشریف لے کے آئے نے، سرکار جو ہی مسجد نبی چاہے نہیں، آقا کریم محبوب نے ممبر تے قدم رکھیا، سرکار دا پہلا قدم ممبر تے آیا، آقا کریم نے فرمایا آمین، دوجا قدم سے اپنے ممبر تے رکھیا، آقا نے فرمایا آمین، تیجا قدم ممبر تے رکھیا، آقا کریم نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونے اے لجپال دس سینا، آمین آمین پہ کر دے ہو، کیوں پہ کر دے ہو؟ دعا منگنا تے نظر پہ کوئی نہیں آدھا، دعا دے کلمات بھی نہ سنائی کوئی نہیں پہ دے دے۔ سنو میرے بھائیو، میرے کریم محبوب نے کی فرمایا، فرمایا لوگو انہیں جبریل علیہ السلام آئے سن، تو جبریل پہ دعا منگ دے نے، میں پہ آمین آدم۔ اور دعا منگنا را کون ہے؟ دعا منگنا را جبریل امین اکھنا را منا دلالے، دعا منگنا را جبریل امین آمین اکھنا را رحمت للعالمین۔ اور فرماؤ جبریل کی دعا پہ منگدا ہے، جبریل نے کلمہ دہرایا، جبریل آتے نے ہلاک ہو جائے او بندہ، ہلاک ہو جائے او بندہ جڑا رمضان دا مبارک مہینہ پائے تے روزے رکھ کے بخشش نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے، ناک خالود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آمین۔ کیڑا نبی پیاغ دے لوگو جڑا نبی پتھر کھائے تے امت باسے بد دعائی نہیں کردہ، جڑا نبی جناب والا فرشتے بھی آکے آکن سونیا تو سانجے ہاتھ جاؤ، اللہ جناب والا زمین نو تباہ و برباد کر دے وے گا، ایسے بسیر بچ رہن والے سارے غرق کو نیست و نابود ہو جان لگے۔ او میرے بھائیو سنو، اے او مقام اے او مہینہ ہے جدو رب دیاں رحمتاں عروج نے، رب دیاں آیاتاں عروج نے، میرے آقا دی بارگاہ وچ جبریل آکھ دے نے، میرے بھائیو جبریل کی پہ آکھ دے نال کر دے سونے ہلاک ہو جائے او بندہ جڑا مبارک مہینہ پاک کے بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے آقا فرما دے نے آمین۔
وہ کون ہے؟ اچھا دعا کس کی تھی ہے جی؟ جبرائیل آمین آمین کس آکی ہے؟ نبی پاک نبی دو عالم علیہ السلام نے آمین آکی ہے، اور ارشاد فرماؤ کہ نبی آمین کر دے وے، کر دے رد ہو نہیں سکتی۔ بھئی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ بھئی دعا منگن والا جبریل ہوئے، دعا منگن والا بھی معصوم، تو جڑا آمین پہ آکھدا ہے وہ تے امام المعصوم، بھئی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ او آمین آکھے تے اللہ پھر قبول کردہ ہے کہ نہیں؟ بے شک تو پھر ما سمجھو تے صحیح، دسو تے صحیح، وہ بد نصیب ہے کہ کوئی نہیں؟ بے شک وہ بدبخت ہے کہ کوئی نہیں جس نے رمضان دا مبارک مہینہ پایا ہوئے روزے نہ رکھے؟ بے شک سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو غور فرماؤ میرے بھائیو، توجہ کرنا۔ پھر اگلے کلمات میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل کے اندر سونیا یا عبداللہ کی یاد ہے جبریل؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل کہندا ہے کہ جیڑا ماں باپ نو دوہاں وچوں ہک نو یا دوہاں نو بڑھاپے چ پائے تو انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ جبریل کہندے ہیں میرے آقا نے صحابہ کہندے ہیں حضور نے کیا کیا؟ آمین بولو بولو کیا کیا؟ آمین۔ تیجے سیڑھی دے قدم رکھیا تو جبریل نے آکھیا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے او بندہ جس کے سامنے آپ تا ذکر ہوئے تو نہ سن کے آپ تے درود نہ پڑھے۔ غور فرماؤ میرے بھائیو، توجہ کرنا کہ اساں سارے کم کر دے پیاں کہ کوئی نہیں؟ کر دے رمضان دا روزہ چھوڑ کے بھی بیٹھے، بے شک ماں باپ نو دھکے بھی دے رہے، رب رسول دی یاد تو بھی دور ہاں، تو اسی نجات کیویں پاواں گے؟ جبکہ سید کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین پہ آکھ دیں، جبریل دعا پہ کر دینے، تس آپ فیصلہ کر کے بیٹھے ہو کہ نہ جبریل دی دعا شک کے نہ مصطفیٰ دی آمین شک کے۔ بے شک پھر ارشاد فرماؤ جس سے مصطفیٰ آمین آکھ چھوڑن، آمین دا معنی قبول کر، تو پھر قبول ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب دی دعا دت عالم ہے کہ دا زبان مصطفیٰ چو نکل دیئے تے اللہ قبول فرما لیندہ ہے۔ اجابت کسیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، حضور دعا کرن تو پھر اے ہوندا ہے۔ ہاں اتنی جلدی قبولیت، اس واسطے میرے بھائیو اپنی زندگیاں بدلو۔ رمضان تو مبارک مہینہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھا پی کے سو جانا ہے، اپنی زندگی سوارن دا محاسبہ کرنا دا مہینہ ہے۔ روزے فرض کیوں کیتے جڑی میں گل عرض پیا کردا تھا، روزے کیوں فرض کیتے دا تقاضا کی سی؟ کیا وہ کول رزق دی قلت ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ کول معاش کم ہو رہا؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے بھوکا رکھنا مقصود؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر روزے رکھے کیوں؟ فرمایا اس واسطے تاکہ میں آزمائش کراں، میری گل کون مندا ہے تے کون نہیں مندا، کون عمل کردا ہے تے کون نہیں کردا۔ یا اللہ دے نال ہوے گا کی؟ توجہ کرنا۔ اور افا فرماندے نے فرمایا روزے دا معنی رک جانا، کھانے تو رک جا، پینے تو رک جا، افعال کبھی تو رک جا۔ کیوں رک جا؟ اس واسطے کہ ہن جدوں تو تکلیف برداشت کرے گا، آنے والے لمحے دے وچ کو بڑی مصیبت گر گئی تیرے اوتے، مصیبت آ گئی تے ایدی وجہ نال تو اس مصیبت نو جھیلن واسطے تیار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کھانا پینے تو رکن تو بعد کئی ایسے مقام تے ایسے لمحے ایسی گھڑیاں آ جاندیاں نے کہ انسان کھا نہیں سکدا، پی نہیں سکدا، مصیبت چ ہوندا ہے، پانی نہیں مل رہا ہوندا، کسی ایسے مقام تے ہوندا ہے کہ انسان کو کھانے واسطے کچھ نہیں ملدا۔ فرمایا تیرے واسطے ایک دستور حیات بھی ہوئے گا کہ تو کھائیں گا نہیں تے تو زندگی گزارن دا تینوں طریقہ بھی ہوئے گا۔ پھر دوجی گل فرمایا رزق دی فراخی ہو جائے گی، کچھ غریب نے، کچھ امیر نے، کچھ بوتا کھا رہے، کچھ غریب بالکل نڈھال نے۔ فرمایا دا مقصد ایک اور ہے کہ تیرے اندر اخلاقیت دا جذبہ پیدا ہوئے، انسانیت جاگے، تو خود کلیاں نہ کھائیں، اپنے مومن بھرا دا بھی خیال رکھیں، انہوں بھی کھلائیں، انہوں افطاری کروائیں۔
آقا افطاری کرواواں تے ہوے گا کی کسی نو کھانا کھلا دیا روزے دا بدل تے ای بنا دیتا. اور توجہ کرنا میرے آقا فرماندے نے فرمایا ساری عبادت اللہ فرماندا ہے بندہ اپنے واسطے کردا ہے. ساری عبادات بندہ اپنے واسطے کردا ہے. سونے روزہ فرمایا روزہ اللہ واسطے ہوندا ہے. سبحان اللہ. باقی ساری عبادات اپنی ذات واسطے روزہ اللہ دی ذات واسطے. فرمایا میرے آقا قریب نے فرمایا اللہ فرماندے نے روزہ کس واسطے اللہ دی ذات واسطے اور باقی عبادات انسان دی اپنے واسطے نے. میرے آقا فرماندے نے کہ جدوں بندہ روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھدا ہے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ الصوم لی وانا اجزی بہ دو ہی لفظ نے. فرمایا میرے آقا فرماندے نے روزہ میرے واسطے رب فرماندا ہے تے جزا میں خود ہاں ایک روایت دے مطابق اور دوسری روایت دے مطابق فرمایا میں اس نو جزا اپنی طرف عطا کراں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی بندہ اپنے مالک نو پا لوے گا. یہ روزے دی جزا ہے. ہن جڑا بندہ کسی مومن دا خیال رکھے کسی مومن نو آس پاس اڑوس پڑوس کسی نو افطاری پہنچا دے او دی جزا کی ہے. میرے آقا فرماندے جتنا روزہ افطار کرن والے نو اللہ روزے دی نسبت نہ ثواب عطا کرے گا افطار کروانے والے نو بھی اتنی اجر ملے گا. اس کی مثل اللہ اللہ جر طرف فرمائے گا. اور دوسرے جملے توجہ فرماؤ میرے آقا نے فرمائی تے ایک سائیڈ ہے دوسری سائیڈ ہے کہ اللہ او دے گناہ بھی معاف کر دے گا. سبحان اللہ. گناہ بھی معاف ہو جان گے. جس واسطے میرے بھائیو ذرا قاعدہ شریعت بھی سمجھو غور کرو اور اپنے اندر اخلاقیات اور انسانیت کا جذبہ پیدا کرو کہ اسی کلیاں اپنے گھر دے وچ افطاری نہیں کروائی. صحابہ نے تے بھی مسئلہ حل کر دیتا ہے یہ بھی معاملہ حل کر دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر کسی کو کچھ نہ ہوئے تو وہ کی کرے. ہن غریب ہے خواہش ہے کہ اپنے مومن کے واسطے میں کچھ افطاری دے اسباب پیدا کراں تے آقا فرماندے نے اگر اور کچھ نہیں کر سکدا تے مومن نو دودھ دے گھٹ نال یا پانی دے گھٹ نال افطار کروا دے وے. اس دے اتے بھی اتنا ہی اجر ہے. مقصد اے درس انسان نو انسانیت دے نال محبت دا دتا جا رہا ہے. انسان نو انسان دی پہچان کرائی جا رہی ہے. اج ساڈے معاشرے دے وچ جسی تساں تے میں بس رہے ہاں ہر بندہ کوشش کردا ہے کہ میرے کول اچھا ہوئے کسی اور کول ہے یا نہیں میں ضرور کھا رہا ہوں. لیکن آقا فرماندے ہیں مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے. مومن کی یہ شان ہے. تو ہم اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کھائیں. اڑوس پڑوس پہ کبھی توجہ نہیں کی غور نہیں کیا. ہمارے اڑوس پڑوس پہ کئی ایسے گھر ہوں گے کئی ایسے مقامات ہوں گے کہ جو بالکل غربت کی چکی میں پس رہے ہوں گے. ہمیں ان کا خیال نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میرے گھر میں ہے تو ہر ایک کے گھر میں ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کو کڑا خیال رکھنا چاہیے. ہم ماضی پہ غور کرتے ہیں نا جب بزرگوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بزرگوں کا ایک طریقہ اور وسیلہ اور دستور نظر آتا ہے ہمارے سامنے کہ جب ہمارے گھروں میں ہماری مائیں کھانے تیار کرتی تھی نا تو ایک بچے کو دیتی تھی کہ جاؤ یہ اس گھر میں جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ رکھ لیں سالن اور جو ان کے گھر میں پکا وہ لے آئیں. ایسا ہوتا تھا نا. اب نہیں ہے. یہ اس وقت ہوتا تھا تو وہ بچہ جاتا تھا اگلے گھر میں دروازے پہ دستک دیتا یا اندر چلا جاتا تو آگے جو ان کی ماں موجود ہوتی تھی وہ سالن رکھتی اور اپنے برتن سے سالن اس کو ڈال دیتی اور پھر واپس آ جاتا. اب یہ بھی پتہ چل جاتا تھا ایک بار کہ انہوں نے کچھ پکایا ہے کہ نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں. انہوں نے کچھ پکایا ہے کہ نہیں یہ خبر ہو جاتی تھی. کتنے دانا لوگ تھے یار وہ کتنے کمال کے لوگ تھے. وہ گو کم علم تھے لیکن دانا بڑے تھے بہت ذہین تھے بہت درد رکھنے والے تھے. وہ یہ بھی دیکھ لیتے تھے کہ ان کے گھر میں کچھ پکا ہے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ بھی اندازہ ہوتی تھی کہ ہم نے کیا پکایا ہو سکتا ہے ہمارا سالن اچھا ہو اور ان کے بچوں کی طلب کچھ اور ہو اور ہم
ان کو ویسے تو نہ دے سکیں، اس طرح دے دیتے تھے، نہ عزت نفس مجروح ہوتی تھی، نہ کسی کا پردہ اٹھتا تھا۔ کیسے عظیم لوگ تھے۔ آج ہم نے جو طریق اپنا رکھا ہے، مکان کے باہر چھلکے تو پھینک دیں گے، تصویریں تو دسترخوانوں کی اپلوڈ کر دیں گے، ایک دوسرے کو بھیجی جائیں گی، جس سے ہو سکتا ہے کتنے غرباء کے دل جلتے ہوں، کتنوں کے جناب والا دل پہ تیر چلتے ہوں، لیکن کبھی یہ نہیں کیا کہ ہم نے کھانا بھی اٹھا کر کسی کے گھر تک پہنچایا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان روایات کو دوبارہ جگاؤ اور بزرگوں کے ان دستور کو بیدار کرو، اور آؤ لوٹ کے اپنے اصل کی جانب۔ میرے آقا نے فرمایا تھا مومن لوٹ کے آئے گا تو لوٹو ذرا اپنی اصل کی جانب، اور بزرگوں کے طریق، دستور اور ضابطے کو جگاؤ اپنے اندر، اور پیدا کرو وہی دستور، وہی انسانیت، وہی محبت۔ آج نفس نفسی کیوں کہ انسان کو دوسرے کی فکر نہیں رہی، ہمدردی ختم ہو گئی، انسیت ختم ہو گئی، تعلق کمزور ہو گیا۔ انسان کو اب تو حال یہ ہو رہا ہے کہ پاس دوسرے گھر میں، بلکہ اسی گھر میں لیٹے ہوئے کی خبر نہیں ہوتی وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو اس لیے آؤ بدلو، آؤ بدلو، اور یہیں سے ادا کر کے جاؤ، اور یہیں سے یہ وعدہ کر کے جاؤ اپنے آپ سے کہ آج سے ہم پرانے دستور کو دوبارہ بیدار کریں گے، وہی طریق، وہی دستور، وہی ضابطہ لے کے آئیں گے، تاکہ وہی محبتیں، وہی قربتیں، وہی پیار دوبارہ بڑھے، وہی محبتیں ہوں، وہی قربتیں ہوں، وہی درد ہو، اور پہچان ہو کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سے وہ موبائل آیا تو اس نے تو تباہی کر دی ہے نا۔ ایک اکبر آبادی ایک شاعر وہ گزرا ہے، تو بڑا نقاد قسم کا شاعر تھا، اس نے ایک بات کہی تھی، کہتا ہے کہ موبائل کے اس وقت تو یہ موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون تھا، تو اس نے اس وقت یہ بات کہی تھی، کہتا ہے کہ اب چشم مربت کہاں رہی باقی، اب چشم مربت کہاں رہی باقی، جب سے باتوں کا ذریعہ ٹیلی فون ہوا۔ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ دوسرے سے ملتے تھے، آپس میں کلام کرتے تھے، قدید حیا ہوتی تھی، ماں بہن بیٹی کی پہچان ہوتی تھی، باپ بزرگوں کی پہچان ہوتی تھی۔ اب جب باتوں کا ذریعہ ٹیلی فون ہو جائے، اب حیا کہاں رہے گا؟ کسی کی سفید بال نظر آئیں گے تو نظریں جھکیں گی، اب تو جو منہ میں آیا بک دے گا، کہہ دے گا، اسے تو یہ پہچان نہیں کہ وہ تو میرے باپ سے بھی بڑا ہوگا۔ تو یہ ضابطے ٹوٹ رہے ہیں، یہ ادب پامال ہو رہا ہے، تو ہم بھی اسی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ گھر میں 4 بچے موجود ہوتے ہیں، اور چاروں کے پاس اپنا اپنا موبائل ہوتا ہے، کسی کو خبر نہیں کہ ماں کس حال میں ہے یا دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آؤ اس کلچر سے باہر نکلیں اور محبتوں کے چراغ جلائیں، اور یہ ماہ مبارک اسی کا درس دے رہا ہے، اسی کے طریق کی جانب ہمیں اشارہ کر رہا ہے۔ تو جس جانب اس ماہ کا اشارہ ہے، ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی نسلوں کی اور اپنے اڑوس کی، اپنے پڑوس کی، اپنے قربا کی، اقربا کی خیال رکھنے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھائیں، اور اسی کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ کوئی غریب نہیں ہوتا کسی کو دے کر، یہ یاد رکھیے گا، کوئی غریب نہیں ہوتا۔ صحابہ کے طریق کو، جب صحابہ کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ اس کام میں سب سے آگے نظر آتے تھے، صحابہ آگے نظر آتے تھے، اور وہ ہر کام میں پہل کرتے تھے، اور وہ کسی کام میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ لیکن ہم ہر کام میں پیچھے سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی کی بنا پہ ہمارا حال اس درجے پہ آ گیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آؤ ذرا اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش فرماؤ، اور توجہ کرو جو میں جس جانب اشارہ کر رہا ہوں، میری جانب آپ کی، بھائی آپ توجہ میری جانب رکھیں، میری جانب توجہ رکھیں، غور فرمائیں میری جانب، میں آپ کی جانب توجہ کروں۔ یہ انتہائی قیمتی گفتگو ہے اور انتہائی قیمتی لمحات ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، رمضان کی جزا، روزے کی جزا کون ہے؟ بولو بولو، اللہ ہے روزے کی جزا، روزے کی جزا۔ حضرت سلیمان فارسی کیا فرماتے ہیں، جس ماہ میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے
راتوں کا قیام یعنی تراویح کی نماز. اب یہ اتنے نمازی ہیں، تراویح میں ایک بھی نظر نہیں آئے گا، صف پر مشکل بنتی ہے، 2 صفیں ہو جائیں گی، 3 ہو جائیں گی. اکثر تو نمازوں کا، اکثر مساجد کا یہ حال کہ لوگ جناب والا وہ کہتے ہیں کہ چلو جی آخری 10 صورتیں پڑھ کے گزارا کر لیں گے. اور میرے بھائیو مجھے ایک بات بتاؤ، جس قرآن سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہم اسے سننا بھی گوارا نہیں کریں گے، تو پھر یہ امید لگا کے بیٹھے کہ وہ ایسی ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے جائے گا. اور پھر حال یہ ہوتا ہے اکثر کا، کچھ وہ ہوں گے جو مسجد میں تب آئیں گے جب دیکھیں گے کہ 2-4-10 تراویحیں ہو گئی ہیں، آخر 5-7 رہتی ہیں، چلو جی آ کر 20 میں ہم بھی اپنا نام لکھوا لیں گے. یہ سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنے پہ گناہ ہے. لیکن رمضان میں بھی ہم دغا کرنے سے باز نہیں آتے، تو ہم کس جانب توجہ کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک مائنڈ بنا جی 8 کا ایک تصور چل رہا ہے، جی وہ 8 ہیں جی 8 پڑھ لیتے ہیں. اور میں نے کہا تجھے بتایا کس نے ہے یہ 8 کا فگر؟ کس نے بتایا ہے؟ اور وہاں 8 ہوتی ہیں، ادھر ہوتی ہیں، ادھر ہوتی ہیں. میں نے کہا ادھر ادھر کی بات نہ کر، میرے سامنے یا رب کا قرآن رکھ یا مصطفیٰ کا فرمان رکھ. مسند امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند کے اندر روایت لکھی کہ سرکار 20 تراویح کا حکم دیتے ہیں. امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کو نقل کیا. اور ہم احناف ہیں، حنفی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جہاں سے بھی کوئی ادھوری بات ملتی ہے دوڑ کے پکڑ لیتے ہیں. اتنے بھی شترے میں مہار نہیں ہیں ہم کہ ہماری کوئی بانگ کو پکڑنے والا نہ ہو. یاد رکھنا ہم فقہ میں امام حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام حنیفہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ مرد کلندر ہے، یہ وہ علم کا گوہر ناجاب ہے کہ جس کی جانب مصطفیٰ نے خود اشارہ فرمایا تھا. اس لیے آؤ یہ جو اپنے اپنے روز نئے نئے طریق نکال لیتے ہو ان کو چھوڑ دو، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دینا. طریق وہی ہے جس کا حکم مصطفیٰ نے فرمایا، اور وہی مسنن ہے، اسی کے اوپر عمل کرو. 20 تراویح کی کوشش کرو. کوئی آج تک مرا نہیں ہے، میں سنا کر نہیں مرا، تو سن کر کون مرے گا؟ قرآن تو زندگی دیتا ہے، قرآن تو جلا بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے. رات کو جو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تراویح کی نماز میں یہاں سے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے آج آ کر شکوہ کیا ہو کہ مجھ سے تو وہاں گھر میں گیا تو اٹھنے بیٹھنے نہیں ہوتا تھا. کیوں بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. اور کمال کی بات ہے بزرگ پہلی تراویح سے لے کر 20 تک صحیح کھڑے رہتے ہیں، جوان کبھی ادھر سے اٹھ کر ادھر جا رہے ہوں گے، کبھی ادھر سے ادھر آ رہے ہوں گے. میں نے کہا حال تو یہ ہے کہ تم بزرگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ توجہ ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو بدلو خود کو. یہ شریعت کے اندر اپنی جانب سے کچھ ایڈ کرنے کی ہمت کوشش نہ کرو، بلکہ شریعت کے پیچھے چلو، شریعت کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ اگر بنی اسرائیل کی دیگر قوموں کے احوال پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کی تباہی اسی میں تھی کہ وہ شریعت میں اپنی جانب سے معاملات ایڈ کرتے تھے. تو اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. اللہ کے عالم مجھے آپ کو سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا کرے.